تو میں 2-3 شعر زیادہ وقت نہیں لوں گا. نظم بھی پڑھنا ہے. اور دیکھیں رومانٹک نظم نہ سنیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے 1.5 سال سے بالوں کو ٹائی کرنا بند کر دیا ہے. تو میری بیوی بھی مجھے احساس دلاتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی شاعری نہ پڑھا کرو. تو میں اس کا لحاظ رکھتا ہوں. تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہی نظم سننا چاہیں گے جو آپ کے والد صاحب بھی سننا چاہتے ہیں. دیکھیے میں سب سے پہلے تو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتا ہوں آجانی گلزار صاحب کی خدمت عالیہ میں. پچھلے سال کووڈ نے جتنے نقصانات پہنچائے ہیں اس میں ڈاکٹر گلزار دہلوی صاحب کی شخصیت بھی تھی, جو کووڈ کا شکار ہونے کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن اسی میں وہ ہم سے رخصت ہو گئے. بڑی مشفق, بڑی محبت کرنے والی شخصیت تھی. تو میں شعر پڑھتا ہوں ایک تنہا کہ اپنے پنجرے سے بھی ہوتی نہیں مانوس کبھی. شعر سنیے گا خاص طور پہ. اپنے پنجرے سے بھی ہوتی نہیں مانوس کبھی, روح طوطے کی طرح جسم سے اڑ جاتی ہے. اپنے پنجرے سے بھی ہوتی نہیں مانوس کبھی, روح طوطے کی طرح جسم سے اڑ جاتی ہے. یقیناً جتنے دن قید ہے جیسی موقع ملا فرار. تو میں پڑھتا ہوں صاحب کچھ شعر, عرض کرتا ہوں صاحب مطلب سنیے گا غزل کا کہ جو جل رہے ہیں ہوا میں چراغ کچھ دن سے, وہ ہو گئے ہیں بہت بد دماغ کچھ دن سے. جو جل رہے ہیں ہوا میں چراغ کچھ دن سے, وہ ہو گئے ہیں بہت بد دماغ کچھ دن سے. پوری غزل دیکھیے کہ اگر براہ راست کوئی گفتگو غزل میں کی جائے تو غزل کی توہین ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں کہا وہ سب جائے جس کی ضرورت ہے, لیکن کوئی گفتگو براہ راست نہیں. جو جل رہے ہیں ہوا میں چراغ کچھ دن سے, وہ ہو گئے ہیں بہت بد دماغ کچھ دن سے. عرض کرتا ہوں کہ اب اپنے آپ کو شاہین بھی سمجھنے لگے, اب اپنے آپ کو شاہین بھی سمجھنے لگے, ہمارے گرد کچھ ایسے زاغ کچھ دن سے. اب اپنے آپ کو شاہین بھی سمجھنے لگے, اب اپنے آپ کو شاہین بھی سمجھنے لگے, ہمارے گرد کچھ ایسے ہیں زاغ کچھ دن سے. اور ملاحظہ کیجئے گا صاحب شعر کہ وہ ایک شخص جو تاجر ہے غنچہ گل کا, وہ ایک شخص جو تاجر ہے غنچہ گل کا, دکھا رہا ہے ہمیں سب باغ کچھ دن سے. وہ ایک شخص یہ تو ہوتے کہ آپ کی شعر اگر سمجھ میں نہیں آئے تو یہ میرا المیہ ہے, آپ کا نہیں ہے. عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص جو تاجر ہے غنچہ گل کا, دکھا رہا ہے ہمیں سب باغ کچھ دن سے. جو جل رہے ہیں ہوا میں چراغ کچھ دن سے, وہ ہو گئے ہیں بہت بد دماغ کچھ دن سے. اور اب سنیے صاحب ایک دوسری غزل. کہاں گئے حسن کاظمی صاحب؟ آپ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں صاحب خاص طور پر اپنے شاعر دوستوں کی نظر کرتا ہوں, چرن سنگھ بشر صاحب, کہ ہم نے دیواروں در کے کاندھوں پر کاٹ دی عمر چھت بنانے میں. سنیے کا مطلب, ہم نے دیواروں در کے کاندھوں پر کاٹ دی عمر چھت بنانے میں, زندگی خرچ کرنی پڑتی ہے شخص کو شخصیت بنانے میں. ہم نے دیواروں در کے کاندھوں پر, ہم نے دیواروں در کے کاندھوں پر کاٹ دی عمر چھت بنانے میں, زندگی خرچ کرنی پڑتی ہے شخص کو شخصیت بنانے میں. اور ایک شعر اپنے بہت ہی پیارے دوست چرن سنگھ بشر کے حوالے سے پڑھتا ہوں شعر کہ زندگی خرچ کرنی پڑتی ہے شخص کو شخصیت بنانے میں. عرض کرتا ہوں کہ شوقیہ دوستوں کے ساتھ آ کر اس نے 2 دن شراب کیا پی لی. شوقیہ دوستوں کے ساتھ آ کر اس نے 2 دن شراب کیا پی لی, اس کے سب دوست ہو گئے مصروف شوق کو اس کی لت بنانے میں. اس کے احباب ہو گئے مصروف شوق کو اس کی لت بنانے میں. اور راحت اندوری کی ایک آخری غزل تھی جو انہوں نے کہی تھی, اس میں ایک شعر کہا تھا راحت صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ کیا خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری, کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا, اور خدا نے کاش ہمیں بھی بلا دیا ہوتا.
تو ہم پہ موت، وبا نے کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا تو ہم پہ موت کا احسان بھی نہیں ہوتا. ایک ورچوئل نشست میں انہوں نے یہ شعر پڑھے تھے، مجھے کبھی کبھی یاد آتے ہیں. تو راحت صاحب کا ایک شعر پڑھ کے میں اپنا شعر پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. یہ راحت صاحب کا شعر ہے کہ مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. یہ راحت صاحب بڑے شاعر کا شعر. جیسے حقیر فقیر نے ایک شعر کہا، مضمون یہی ہو گیا، جب میں نے شعر کہا تو مجھے راحت صاحب کا شعر یاد آیا. عرض کرتا ہوں کہ ہم نے دیوار اتر کے کاندھوں پر کاٹتی عمر چھت بنانے میں زندگی خرچ کرنی پڑتی ہے شخص کو شخصیت بنانے میں. شعر سنو یار کہ جانتے تھے کہ بے وفا ہے تو ایک دن ساتھ چھوڑ جائے گی. جانتے تھے کہ بے وفا ہے تو ایک دن ساتھ چھوڑ جائے گی، ہم نے بھی کچھ کسر نہیں چھوڑی زندگی تیری گل بنانے میں. جانتے تھے کہ بے وفا ہے تو، جانتے تھے کہ بے وفا ہے تو ایک دن ساتھ چھوڑ جائے گی. ادب جانتے تھے کہ بے وفا ہے تو ایک دن ساتھ چھوڑ جائے گی، ہم نے بھی کچھ کسر نہیں چھوڑی زندگی تیری گد بنانے میں. اور آخری دو شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں اور اگلی شاعر سے گزارش کرتا ہوں. سنیے گا صاحب، مطلب سنیں خاص طور پہ آپ لوگ. یہ لکھنؤ کا مزاج ہے اور لکھنؤ دیکھیے شاعر لکھنؤ میں شاعری بھی یقیناً بڑی معیاری ہوئی ہے، لیکن یہ تجربہ ہے ہم سب لوگوں کا کہ لکھنؤ کی سماعتیں بھی ایسی ہیں جو آسانی سے سب جگہ دستیاب نہیں ہوتی ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں سننے والے سارے بیٹھے ہیں یہاں. میں مطلب پڑھتا ہوں کہ تیرے غم کو میرا سینہ تو نہیں مل سکتا. سنیں گے مطلب، تیرے غم کو میرا سینہ تو نہیں مل سکتا، ہر مہاجر کو مدینہ تو نہیں مل سکتا. تیرے غم کو میرا سینہ تو نہیں مل سکتا، تیرے غم کو میرا سینہ تو نہیں مل سکتا، ہر مہاجر کو مدینہ تو نہیں مل سکتا، ہر مہاجر کو مدینہ تو نہیں مل سکتا. اور کیوں ہر ایک شخص سے کرتے ہو کرم کی امید، کیوں ہر ایک شخص سے کرتے ہو کرم کی امید، ہر حویلی میں دفینہ تو نہیں مل سکتا، ہر حویلی میں دفینہ تو نہیں مل سکتا. اور لاکھ تالابوں کو پی جائے مگر سورج کو، لاکھ تالابوں کو پی جائے مگر سورج کو میرے ماتھے کا پسینہ تو نہیں مل سکتا. لاکھ تالابوں کو پی جائے مگر سورج کو میرے ماتھے کا پسینہ تو نہیں مل سکتا، ہر مہاجر کو مدینہ تو نہیں مل سکتا. اور اب ناقابل برداشت تو نہیں ہوگی آپ کے لیے، تو ایک مطلب اور ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں. ایک مطلب ایک شعر صرف اور پڑھتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے، جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے، ہمیں محاذ پہ ہارا ہوا نہ سمجھا جائے. جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے، ہمیں محاذ پہ ہارا ہوا نہ سمجھا جائے. اور ابھی تو اس نے دیا ہی نہیں وفا کا ثبوت، ابھی سے اس کو ہمارا ہوا نہ سمجھا جائے. ابھی تو اس نے دیا ہی نہیں وفا کا ثبوت، ابھی سے اس کو ہمارا ہوا نہ سمجھا جائے. اور یہ محفلیں جو سستی ہیں، شاعر ادھر ہوتے ہیں سامعین ادھر ہوتے ہیں، ایک منظر بنتا ہے تو یہ منظر آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جاتا ہے. میں آخری شعر پڑھتا ہوں کہ یہ وقت آپ کی یادوں میں ہو گیا محفوظ. وسیم بھائی، یہ وقت آپ کی یادوں میں ہو گیا محفوظ، یہ وقت صرف گزارا ہوا نہ سمجھا جائے. یہ وقت آپ کی یادوں میں ہو گیا محفوظ، یہ وقت صرف گزارا ہوا نہ سمجھا جائے. جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے، ہمیں محاذ پہ ہارا ہوا نہ سمجھا جائے.